بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر لیگ فورم سے میں سید ارشد کالگری کینیڈا سے آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ آج یہ کالگری کی وارڈ 5 سے الیکشن میں حصہ لینے والے طارق خان صاحب ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس الیکشن میں پارٹیکولرلی وارڈ 5 سے کیوں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ سب لوگوں کو جو کالگری البرٹا میں رہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ 2 ستمبر کو طارق صاحب نے اپنی کمپین کا کک آف کیا. اٹ واز ون آف دا بیسٹ کمپین آئی وڈ سے. اور آج طارق صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا منشور کیا ہے, وہ وارڈ 5 اور ایز اے ہول کالگری سٹی کو کس طرح بہتر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. طارق صاحب کیا کہیں گے آپ اپنی کمپین کے بارے میں؟ شاہ صاحب, سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, کشمیر لنک کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے دیکھنے والے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ان کو میری طرف سے السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال, کیم چھو, very good evening. I came here in 1997, almost 28 years ago, and I had a degree in economics, and I had a degree in political science, and I'm law graduate as well. At the beginning, when I came here, it was very difficult, to be very honest, because it was minus 30 temperatures, and we did not have that many facilities which we do have nowadays. ہوا یہ جی کہ جب میں یہاں پہ آیا -30 ٹمپریچر پہ, میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں میں وارڈ 5 میں آ تو گیا ہوں میں, اور اس کو سروائیو کیسے کروں گا. اس وقت ہم نے آہستہ آہستہ ہمارے سردار بھائیوں نے خاص کر کے سکھ کمیونٹی سے بہت بڑی ہیلپ کی. وہاں پہ سنیل شرما ہمارے دوست ہیں ہندو کمیونٹی سے, بڑی ان لوگوں نے انیشیل سٹیجز پہ, راج بلہ ہیں جو ملٹی کلچرل ٹراولس ہیں, ان لوگوں نے بڑی ہیلپ کی انیشیل سٹیجز کے اوپر ہماری. اور جب تھوڑے دن گزرے پھر ہم نے ٹیکسی ویکسی بھی چلائی ہے یہاں پہ, اور جابز کی ہیں, اور آہستہ آہستہ ہمارا جو ساؤتھ ایسٹ ایشین کا گروپ بنتا گیا, پولیٹیکل ارینا میں شامل ہو گئے. اور اس کے بعد پاکستان کینیڈا ایسوسی ایشن, کشمیر کینیڈا ایسوسی ایشن, پھر کینیڈا میپل فاؤنڈیشن. اسی طرح ہم گردواروں میں جاتے رہے, مندروں میں جاتے رہے, سارے دوست احباب کے ساتھ مل جل کے. پھر اللہ تعالیٰ نے, رب نے ہماری بڑی مہر کی ہمارے اوپر کہ ہم اسٹیبلش بھی ہوئے. پھر یہاں پہ ہم نے چھوٹا سا بزنس اسٹیبلش کیا. میری اس وقت یہاں پہ وارڈ 5 میں میں پچھلے 25 سال سے ریئل اسٹیٹ کا کر رہا ہوں, اور میری اپنی بروکریج ہے. اب ٹائم اتنا گزر چکا ہے شاہ صاحب کے بچے ہمارے ریز ہو گئے ہیں. بچوں کو ہم نے یہاں اسی وارڈ میں ریز کیا. ہمیں سارے چیلنجز کا پہلے سے بھی پتہ تھا, ہم نے اس کے لیے اٹیمپٹ بھی کیا, لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں, الیکشن جیتتے ہیں, اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں. میں کیا کروں گا, سارے لوگوں کا منشور ایک ہی جیسا ہے کہ ہم ٹیکس کو بھی کم کریں گے. بھائی کیسے کریں گے, اس کے لیے بھی ہمارے پاس پلان پورا موجود ہے. لیکن میری جو سب سے امپورٹنٹ پرائیورٹی ہے کہ میری چھوٹی سی کمیونٹی اس وارڈ 5 کے اندر جو ہے, ہم نے 15 لاشیں اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہیں. یہاں پہ ڈرگ اتنے زوروں سے ہے, یہ سینکچوری ہے جو کرمنلز کی. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جس طرح وہ ریسنگ کارز یہاں پہ ہوتی ہیں, 40 کلومیٹر کی سپیڈ پہ 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاؤنڈز کی جو حالت آج تک میرے خیال میں پچھلے 8-9 سال میں نے تو ان کی کلیننگ نہیں دیکھی ہے. کوئی گراس کٹنگ, کوئی اسپرے, روڈز انفراسٹرکچر اتنا برا, ہمارا سنو ریموول کا جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پراپرٹی میں جو ہمارے ٹیکسز اتنے اوپر چلے گئے ہیں, ہیل ڈیمیج ہوتا ہے, یہ ہمارا یہی والا ایریا جو ہے وارڈ 5 زیادہ متاثر ہوتی ہے. اس دفعہ وارڈ 3 بھی ہوئی ہے, بات ہی نہیں کوئی اس طرف کرتا ہے. بے شک اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری سٹی کونسل کی جورسڈکشن میں نہیں آتی ہیں. بزرگوں کو دیکھیں آپ, ہمارے بیبی بومرز ہیں, پارکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پاس باتھ روم نہیں ہے, ان کے پاس ان کے لیے وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. تو میں نے بزرگوں کے لیے بڑا ایڈریس کیا کہ کم از کم جو ہے ان کو سینٹر ہونے چاہیے ان کے لیے. یہاں پہ سینئرز کے سینٹرز ہونے چاہیے, سینئرز ہومز ہونے چاہیے, جہاں وہ ایزیلی اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کر سکیں, اکارڈنگ ٹو دیئر اون ریلیجن پریکٹس کر سکیں وہاں پہ. اسی طرح سے وہ اپنے باقی مشاغل کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ٹرانسپورٹ فری ہونا چاہیے. انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہمارے اس ایریا کے لیے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہماری اسٹریٹس بالکل سیف نہیں ہیں, ہمارے بچے سیف نہیں ہیں. اس کی وجہ سے اتنے وائلنسز ہیں, گینگ وائلنسز ہیں کہ ایک گھر میں ٹراما کی شکل اختیار کر گیا گھر. لوگ, بچے ہمارے ڈرگ ایڈکشن کی طرف جا رہے ہیں, پولیس کہیں نظر نہیں آتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نارتھ ایسٹ کے اندر جب آپ چلتے ہیں تو روڈز ایسے لگتا ہے کہ یہ ایریا کسی دوسرے ایریا سے, یعنی آپ کو لگتا ہی نہیں ہے ساؤتھ ویسٹ سے واپس آتے ہیں کہ یہ اس ملک کا حصہ بھی ہے. سو ان چیزوں کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے, پراپرٹی ٹیکسز کو لو ڈاؤن کرنے کے لیے
لوکل کمیونٹیز کو سپورٹ کرنے کے لیے, لوکل بزنسز کو سپورٹ کرنے کے لیے I have decided to come and go in this arena. Very good, very well said. جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا طارق صاحب کا جو بھی پلان ہے, کس موٹیویشن کے ساتھ, کس کنوکشن کے ساتھ ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ طارق صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کالگری میں وارڈ 5 میں کہ کسی بھی غمی یا خوشی میں آپ ان کو گردوارہ میں بھی دیکھیں گے, آپ ان کو چرچ میں بھی دیکھیں گے, آپ ان کو ٹیمپل میں بھی دیکھیں گے, آپ ان کو سینیگاگ میں بھی دیکھیں گے, آپ ان کو جماعت خانہ میں بھی دیکھیں گے, آپ ان کو سیمیٹری میں دیکھیں گے. یہاں پہ انفارچونیٹلی ایسے لوگ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جو الیکشن کے وقت تو آپ کے سامنے آئیں گے, بلند بلند دعوے کریں گے, لیکن جب الیکشن ختم ہو جاتے ہیں تو یہ جو چیزیں میں نے جو جگہ مینشن کی ہیں اس میں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو ہمیں آئی تھنک وارڈ 5 کو ہم ڈیزرو کرتے ہیں ایک ایسے بندے کو جو ہر غمی خوشی میں دن ہو یا رات ہو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو. اب طارق صاحب آپ نے اپنی کمپین کا آغاز کر دیا. اس کمپین میں اٹ واز ویری انکریجنگ کہ ہر کمیونٹی کے بندے نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا, خواہ اس کا کوئی کلر تھا, کوئی بیک گراؤنڈ تھا. گوئنگ فارورڈ آپ وارڈ 5 میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان سے آپ کی تو کیا توقعات ہے؟ آپ اپنا جو کمپین آفس ہے اس کی انفارمیشن شیئر کریں, لوگ آپ کو کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جی میرے بہنوں تے بھائیوں, میں تھوڑے سے پنجابی چ وی allow me I would say few words in Punjabi. بہنوں تے بھائیوں, تسی جڑا بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہو, چاہے تسی چڑھدے پنجاب تے ہو, لہندے پنجاب تے ہو, یا تسی راجستھان کسی ہور جگہ تے بھی ہو, اسی اے جڑی کمپین دا جڑا ڈیزائن ہے اور یہ ساڈے دل دی آواز ہے, اٹ کمز فرام مائی ہارٹ کہ وی نیڈ ٹو فالو دا کینیڈین ویلیوز. اسی اپنے بچیاں واسطے اپنا ملک چھڈ کے آئے ہیں, اپنے کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں فار دا بیٹر فیوچر فار آر نیو جنریشن. اتنے بھی آ کے جی اگر اسی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش انہاں ایریا دی اگر سیاست کریں گے تو دین وائی ڈڈ وی موو ہیئر. گل یہ ہے کہ اسی کینیڈین بن کے سوچنا پائے گا, کسی ہندو, سکھ, مسلمان نو ووٹ نہیں دینا. اسی ایک اس کینیڈین نو ووٹ دینا جڑا تواڈے نال دن رات تواڈا اپنا ہوے, تواڈے نال اودر جینا مرنا تواڈے نال ہوے. او میرا ریلیجن ہے, میں اپنا ریلیجن آپ پریکٹس کرتا, لیکن ساری جڑی مجموعی چیلنجز ہیں دیٹ از ٹوگیدر, وی نیڈ ٹو فیس دوز چیلنجز ٹوگیدر. اسی پیسفل ہارمونی دے نال ایک دوجے دے نال جس بہنا بھائیاں دی طرح رہ رہے, پہلے بھی اگے بھی رہنا چاہیے ہے, اور سانو کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے ہے, صرف اس بنیاد تے کہ اے میرے گراں دا بندہ ہے, اے میرے ملک دا بندہ ہے, اے میری زبان بولدا ہے, اس واسطے ووٹ بالکل نہیں دیو. ووٹ اس واسطے دیو کہ کوئی 4 سال بعد تواڈے کول الیکشن لڑ کے واپس 4 سال بعد آ کے منہ دستا ہے because they make lots of spend lots of money. یہ نہیں ہونا چاہیے ہے. تسی بہت سارے سائن بورڈ لا کے, میں پہلے تے کام یہ کراں گا کہ میں کونسل دے وچ جاواں گا, اے جڑے بڑے بورڈ لگے نا جی وہ چاہے میرے بھی ہون, ساڈی مجبوری ہے کہ جدو اگلے لاندے نے سانو بھی لانے پیندے نے, لیکن میں جا کے قانون بناواں گا کہ 4/8 دا جڑا ہے یہ ختم ہونا چاہیے, ووٹ ہی ختم ہونا چاہیے. on top of that جڑی سب تو امپورٹنٹ چیز جڑی لوگوں کو توقعات دی گل کیتی ہے, میں اپنے بہنوں تے بھائیاں نوں بنتی کردا اور ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ بھائی آپ نکلیں, ووٹ ڈالیں, چونکہ ہمارا سب سے لوسٹ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے, 22% ووٹ ہمارا ہوتا ہے پورے البرٹا میں سب سے لو. جب آپ 22% ووٹ آپ کا نکلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا 78% ووٹ اگر باہر گھر میں بیٹھا ہوا ہے, تو یہ ڈیسیژن کیسے ہوگا کہ یہ پراپرلی ڈیموکریٹک نارمز کو آپ نے فالو کیا ہے. آپ باہر نکلیں, طارق خان کو ووٹ دیں. یہ میرا فون نمبر اگر آپ دیکھ رہے ہیں, میرا اگر اس میں دیکھیں گے یہاں پہ بھی نظر آئے گا, یہ میرا فون نمبر پچھلے 20 سال سے ہے, 403-463-6462. بہت ساری کمپین میں یہ نمبر ہی نہیں ملے گا, یہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے 20 سال بھی یہی میرے پاس فون نمبر رہے گا. ہمبلی ریکویسٹ یہ کہ میرے پاس ان لوگوں کی طرح ریسورسز نہیں ہیں. میں سائن بورڈ لگاتا ہوں, رات کو سارے اٹھا دیتے ہیں, اس کو کاٹ دیتے ہیں, اس کو خراب کر دیتے ہیں, چونکہ انہوں نے کرمنل پالے ہوئے ہیں. کرمنل لوگ ہوں گے, جو میں انڈیویجول کا نام نہیں لیتا ہوں, کوئی بھی ہے جو اگر وینڈرلائز کرتا ہے آپ کی پراپرٹی کو, آپ کے سائن کو, تو وہ کرمنل ہے. whoever is that, وہ چاہے سڑک سے چلنے والا ہے, کوئی whoever is that, I would say اس کی پروٹیکٹ بھی کریں, اس کی ویڈیوز بھی بنائیں. ہم بھی اس کے اوپر پورا دیکھ رہے ہیں. شاہ صاحب
چاہے وہ کسی کا بھی ہے. کچھ میری ایک دوسری کلیگ جو ہمارے ساتھ لڑ رہی ہیں الیکشن ریت کے وینڈلائز ہوئے, اور میں نے اسٹیج پہ جا کے کہا کہ کسی صورت بھی ان ایکسیپٹیبل ہے. اور میں نے سولیڈریٹی شو کی ہے, اور جتنے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو دے نیڈ ٹو کم فارورڈ, اور انہوں نے ان کو اس ایکٹ کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور کم آؤٹ, ووٹ فار طارق خان, elect tariq.ca. I will never let you down. I want the safer streets. The property evaluation is not accurate by all means. So we need to do the fair property evaluation. We need to stop these tax hikes. We need to promote our small businesses. We need to promote our non-profit organizations. We need to help parents. We need to help school board, bring more peace officers, more police officers, and transit is the worst in our area. We need to improve our transit and our infrastructure. And Tariq Khan is committed, and I will do that in my capacity, and I will never ever let you down. I'm not here to support any builder and developers. I'm not here to make people money. I'm here to bring that hundreds of millions of dollars which is surplus, or hundreds of millions of dollars they have been spent for the sports arena. Next time I will always vote against those kind of projects and bring the facilities and recreational center to Ward 5 and in Calgary at large. تھینک یو ویری مچ. یہ جو سننے والے ہیں, طارق صاحب نے جن چیزوں پہ جن پوائنٹس پہ کمنٹ کیا ہے, ایز اے ووٹر آپ کا یہ رائٹ ہے کہ ان چیزوں کو نوٹ کریں, ووٹ کریں طارق صاحب کو. 4 سال کے بعد ان سے پوچھیں کہ یہ چیزیں آپ نے مینشن کی تھی, ان کے اوپر آپ نے کیا پیرا دیا ہے, کیا ڈیلیور کیا ہے. اور موسٹ امپارٹنٹ میں اس پہ ضرور اسٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم کینیڈا میں رہ رہے ہیں, whether we are living in Ward 5, Ward 3 or wherever we are living in Canada, ہمیں جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں, ہم جو ووٹر ہیں, انہیں سویلائز طریقے سے اپنی انتخابی مہم چلانی چاہیے. کسی کے پوسٹر پھاڑنا یا کسی کے سائن بورڈ وینڈلائز کرنا, آئی تھنک کہ دس از دا موسٹ ڈسکسٹنگ تھنگ. تھینک یو ویری مچ طارق صاحب. آخری چیز اگر مجھے آپ ایڈ کرنا دے دیں, آپ اپنا ایڈریس شیئر کر دیں. بالکل کریں گا. بالکل, میں ویسٹرن کریسنٹ کے اوپر میرا یہاں پہ 32 ویسٹرن کریسنٹ کے اوپر میرا کمپین آفس ہے, بالکل پریزیڈنٹ پارک کے پاس. آپ ضرور یہاں پہ تشریف بھی لائیے. آن ٹاپ آف دیٹ صرف میری ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ آپ ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلیں. اگر آپ پچھلے 4 سال سے یا پچھلے 8 سال سے اگر یہ وارڈ 5 کے جو کونسل کے جو اقدامات ہیں, اگر آپ اس سے اگری کرتے ہیں تو آپ جس کو مرضی ووٹ دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آئیڈیل سچویشن میں رہتے ہیں, جس کو مرضی ووٹ دیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ اگر اس سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ ہندو, سکھ, مسلمان, کرسچن سے باہر نکل کے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کریں. اور اس کے لیے طارق خان, کیونکہ میں آپ میں سے ہوں, اور میرے سوشل میڈیا کو بھی فالو کریں, elect tariq.ca. اور میں کہتا ہوں کہ میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ فرام دی کمیونٹی فار دی کمیونٹی. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب. تھینک یو جی, تھینک یو.